شام کے وقت سیب مت کھایا کرو، اس سے قبض ہو جاتی ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کی دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں رہتا، اس لیے ہمیشہ کم بولیں۔ قبض کی شکایت رہتی ہو تو سالن میں ثابت لال مرچیں ڈال کر کھا لیا کرو، اس سے قبض ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دوا مت استعمال کریں اور کھیرے کے ساتھ کبھی پانی مت پئیں۔ عورتوں کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں اور روزانہ کھجوروں کا استعمال کیا کریں۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہو جائے گی۔ گرم روٹی کے ساتھ دہی مت کھائیں۔ دودھ کے ساتھ لال زیرہ کھا لینے سے زخم جلدی بھرنے لگتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال دے تو ایک ہفتے میں اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ کھانا کھا کر نہانے والے انسان پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھولوں کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوے جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ تھکاوٹ میں ادرک والی چائے پیو، آپ کو سکون ملے گا۔ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ہری مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، اس سے کمزوری نہیں ہوگی۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو، ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ گردن کے پیچھے درد کا اٹھنا ریڑھ کی ہڈی کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ سیب کھانے سے قبل سونگھ لینے سے بدن سے ہر بیماری نکل جاتی ہے۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تربوز کھانے سے ڈپریشن بھاگ جائے گا۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو اسپاغول کا چھلکا نمک والے پانی کے ساتھ پی لیجیے۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: سبز چائے پئیں، انار کا جوس پئیں، مچھلی کھائیں، زیتون کا تیل استعمال کریں، انجیر کھائیں۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پینے سے فائدہ ہوگا۔ ایک دم ہرگز پانی زیادہ نہ پئیں۔ روزانہ دن کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو۔ موسم بدلنے کا برا اثر صحت پر نہیں پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان ساری زندگی کا۔ اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو بچوں کو کلونجی ابال کر اس کا پانی پلا دیں، پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنے ہونٹوں کو گلابی کرنا چاہتے ہو تو دن میں پانی کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ آم کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ زکام ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگا دو، چھالے نہیں بنیں گے۔ برے وقت کا ایک بہترین حل یہ بھی ہوتا ہے کہ خاموشی اور سبق کے ساتھ گزر جانے کا انتظار کرو۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنے کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ زیادہ گوشت کو بغیر فریزر کے محفوظ کریں۔ آپ گوشت کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں یا پھر گوشت کو دھوپ میں سکھا لیں۔ سوکھا ہوا گوشت استعمال کریں، یہ جسم میں طاقت بھی پیدا کرتا ہے اور جلدی خراب بھی نہیں ہوتا۔ جن عورتوں کی جلد روکھی سوکھی سی ہو، ایسی عورتیں ناشپاتی روزانہ کھایا کریں۔ بخار تنگ کرے تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر مس لو، بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ انگور کا استعمال پھیپھڑوں کی سوجن کو کم کرنے میں مفید ہے، جگر کو صاف کرتا ہے۔ ایلو ویرا کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد سے مکمل نجات ملتی ہے اور اسکن چمکتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔
روزانہ کشمش کھانے والے انسان کو کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ طاقت ختم ہونے پر گاجر کھا لو، جان میں جان آ جائے گی۔ احتلام کا مریض رات کو کھجوریں مت کھایا کرے۔ نیم کے درخت کی ٹہنی سے دانت صاف کرو، دانت چمک جائیں گے۔ لیچی کا پھل کھانے سے چھاتی کی بلغم صاف ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے، جلد چمکدار ہوتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں۔ اسٹرابیری کا ٹکڑا چند منٹ دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دیا جائے تو جمع ہوا گاڑھا میل بھی دور ہو جاتا ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے، ایسی عورت غصہ بالکل مت کیا کرے، کیونکہ غصہ ذہنی دباؤ کو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، جو کہ جلدی بڑھاپا لاتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لو یا پھر نیم گرم پانی سے غسل کر لو، پرسکون نیند آئے گی۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر بلب کے پاس مور کا پنکھ لٹکا دیا جائے تو بلب کے قریب چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ چاولوں کے استعمال سے گردے میں پتھری ہو جاتی ہے۔ جس شخص کی نظر کمزور ہو وہ 7 باداموں کی گریاں پیس کر آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ استعمال کریں۔ دھیان رہے کہ بادام کڑوے نہ ہوں۔ بادام کڑوے کھانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ ناراضگی بھی ایک بڑے مزے کا رشتہ ہے۔ انسان اگلے بندے کے دل و دماغ میں رہتا ہے۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھایا کرو۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ بھلے اپنی زندگی میں خوش نہ ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کھیرا کھا لو، نظر کمزور ہو جائے تو سیب کھا لو۔ دل کے مریض لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ پیاری ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔